بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ سب سے پہلے پاکستان کے اندر جو فیلڈ مارشل نے ملاقات کی شیعہ علماء اکرام سے، تو اتنی دیر تک یہ سارے عالم دین چپ کیوں رہے؟ اتنی دیر خاموش کیوں رہے؟ اگر بات کرنی تھی تو پہلے بات کرتے۔ اب کچھ علماء اکرام بولنا شروع ہو گئے ہیں جنہوں نے ملاقات کی تھی آرمی چیف سے، یا جنہوں نے ملاقات نہیں کی، انہیں جب پتہ چلا کہ یہ شیعہ علماء کے ساتھ آرمی چیف نے کیا ہے تو وہ بھی بولنا شروع ہو گئے۔ علامہ حسنین گردیزی صاحب نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے، علامہ شفا نجوی صاحب نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے، علامہ امین الدین شہیدی صاحب نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے۔ اور یہ علماء بتا کیا رہے ہیں؟ پہلے تو آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ اتنی دیر تک بولے کیوں نہیں؟ یعنی ان کے پاس بہت وقت تھا، یہ بات کر سکتے تھے، بتا سکتے تھے، لیکن اب یہ بتا کیا رہے ہیں؟ پہلے ذرا وہ سن لیں آپ۔ وہ کہہ رہے ہیں جی ہمارے ساتھ آرمی چیف نے جو بات چیت کی ہے وہ توہین آمیز انداز میں بات چیت کی ہے، یعنی جیسے ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا نا کہ ان کو وارننگ دینے کے انداز میں آرمی چیف نے بات کی علماء اکرام سے کہ بندے بن جاؤ، اور اگر کسی نے شرارت کی یا کسی نے چون تک کی نا تو پھر میرے سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ اس قسم کی ایک وارننگ والی ملاقات تھی علماء اکرام سے آرمی چیف کی۔ تو توہین آمیز انداز میں گفتگو کی۔ انہوں نے یہ کہا علماء کو بولنے کا موقع ہی نہیں دیا گیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا پھر ایک ایٹیکیٹس ہوتے ہیں، آپ نے بلائے ہیں تو آپ بات کرتے ہیں، پھر آپ بات سنتے بھی ہیں، تو اپنی بات کہہ کر آرمی چیف چلے گئے، اور بعد میں علماء اکرام کے بیانات ریکارڈ کروا لیے گئے۔ علماء کو میری ایک تو خبر کی تصدیق کر دی علامہ حسنین گردیزی صاحب نے کہ ملٹری کورٹس، میں نے کہا تھا نا کہ جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں گلگت بلتستان میں، ان لوگوں پہ ملٹری کورٹس کے اندر آرمی چیف نے کہا کہ میں مقدمہ چلواؤں گا۔ تو یہ علامہ حسنین صاحب نے میری خبر کی تصدیق بھی کر دی ہے۔ دوسری خبر کی بھی تصدیق ہو گئی ہے کہ پاکستان ایران کے ساتھ لڑنے جائے گا اگر سعودی عرب نے پاکستان کو آواز دی، کیونکہ پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ ایک دفاعی معاہدہ ہے۔ یاد رکھیے یہ دفاعی معاہدہ پاکستان کی پارلیمان نے نہیں کیا، یہ دفاعی معاہدہ پاکستان کے عوام کے منتخب نمائندوں نے نہیں کیا، یہ دفاعی معاہدہ پاکستان کے آرمی چیف نے اور وزیر اعظم نے کیا ہے، اور اس کے اوپر پارلیمان کو اعتماد میں نہیں لیا گیا، حتیٰ کہ کیبنٹ اور جو ایک اپروول ہوتی ہے، باقاعدہ طریقہ کار ہوتا ہے، اس طریقہ کار کو اڈاپٹ نہیں کیا گیا، اور اس میں شرائط کیا ہے، یہ معاہدہ کیا ہے، یہ آج تک قوم کے ساتھ شیئر بھی نہیں کیا گیا، سامنے لایا بھی نہیں گیا۔ بہرحال وہ کہہ رہے ہیں جی تانا بھی یہ دیا گیا کہ جن کو ایران کا زیادہ فکر ہے نا وہ پھر ایران ہی چلے جائے، یعنی علماء اکرام کو یہ تانا دیا گیا۔ شیعہ علماء اکرام تھے، لازمی بات ہے ایران ایک شیعہ ملک ہے، تو جو شیعہ علماء اکرام ہیں ان کی اس کے ساتھ وابستگی زیادہ ہوتی ہے۔ جو دیوبند مولوی ہیں یا وہابی مولوی ہیں ان کی طرف تھوڑی سی سعودی عرب کی طرف جھکاؤ ان کا زیادہ ہوتا ہے، جو سنی ہے ان کا اپنا ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا ہوتا ہے، اور یہ سب کا حق ہے۔ دیکھیں اگر جمہوریت ہے اور سب کو سب کا حق ملنا چاہیے تو سب کا اپنا اپنا حق ہے کہ وہ اپنے فرقے کے مطابق، وہ اپنے اپنے عقائد کے مطابق آزادی سے اپنا فیصلہ کرے، اپنی بات کرے۔ تو انہیں یہ تانا دیا گیا کہ ایران ہی چلے جاؤ اگر زیادہ ایران کی فکر ہے کسی کو۔ تو کبھی کہا جاتا ہے جو بیچارے لوگ نکلتے ہیں وہ فلسطین کے بارے میں بات کرتے ہیں، انہیں کہتے ہیں فلسطین چلے جاؤ، جاؤ اتنا شوق ہے تو فلسطین چلے جاؤ۔ تو مشتاق احمد صاحب کو کہا گیا فلسطین چلے جاؤ، وہ چلے گئے۔ بعد میں سب کو مصیبت پڑی ہوئی تھی، سارے جو ہے بغلوں میں جھانک رہے تھے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ تو سچ مچ فلسطین چلے گئے۔ پھر کچھ لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ جاؤ نہ، جا کے کشمیر خود ہی آزاد کروا لو۔ اور بھائی بات یہ ہے کہ ہم نے اتنی بڑی فوج جو ہے اس کو پالا ہے، اتنی بڑی فوج جو ہے اس کو اپنا پیٹ کاٹ کے اپنا خون پسینہ ایک کر کے اتنی بڑی فوج کو ہم نے تیار کیا ہے۔ اس ملک کو اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ کے پاکستان نے ایٹمی قوت بنایا ہے، اتنی بڑی فوج، اتنے سارے ہتھیار، اور ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ جب جروشلم فتح ہوگا تو پاکستانی فوج جا کے فتح کرے گی۔ یہ فوج نے کہا تھا نا، ہم تو نہیں کہہ رہے تھے۔ تو فوج نے یہ کہا تھا کہ فلسطین کی ریاست بھی پاکستان کی فوج قائم کرے گی جا کے، اور کشمیر کو آزاد بھی پاکستان کی فوج کرے گی۔ اور پاکستان کے فوجی افسران ہمیں بتاتے رہے، یہ بیانات موجود ہیں کہ ہم جو بھارت کے حکمران ہیں ان کو زنجیروں میں جکڑ کے پاکستان میں لے کر آئیں گے، یہ پاکستان کے فوجی کہتے رہے ہیں۔ تو فلسطین کے معاملات ہوں یا کشمیر کے معاملات ہوں، یہ پاکستان کی فوج کا دعویٰ تھا کہ یہ سارے ہم کریں گے۔ لیکن اب جب کوئی کہتا ہے کہ جناب وہ کریں تو کہتے ہیں تم خود جا کے کر لو، تو یہ تانے دیے جاتے ہیں۔ کسی کو کہتے ہیں جی افغانستان چلے جاؤ۔ جو بندہ امن کی بات کرتا ہے، جو بندہ بات کرتا ہے کہ جناب بات چیت کریں، ٹیبل پہ بیٹھے مسئلہ حل کریں، اسے کہتے ہیں تم افغانستان چلے جاؤ۔ تو اگر کسی دن عوام نے یہ کہہ دیا پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو کہ اگر آپ کو امریکہ، ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو اتنا پسند ہے تو آپ اسرائیل چلے جائیں، آپ امریکہ چلے جائیں، تو پھر کیا ہوگا؟ ویسے بھی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ریٹائرمنٹ کے بعد چلے ہی جاتے ہیں، یہ رکتے وکتے کوئی نہیں ہے۔ یہ مولوی اتنا لیٹ کیوں بولے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا۔
इनमें कुछ देखें उलमा इकराम, वो सारों को मैं नहीं रगड़ सकता, लेकिन ज्यादातर उलमा इकराम कंप्रोमाइज थे। बहुत कम उलमा इकराम ऐसे हैं जो बात करना चाहते थे लेकिन उन्हें मौका मिला नहीं। ये सारों को एक तरह नहीं किया जा सकता, लेकिन आटे में नमक के बराबर। बहुत थोड़े ऐसे उलमा हैं जो वहां पे अपनी बात रखना चाहते थे लेकिन उन्हें मौका नहीं मिला। ज्यादातर उलमा तो वो है जो बाद में स्टेटमेंट दे के आए। ना स्टेटमेंट में इसराइल है, ना स्टेटमेंट में अमेरिका की मजम्मत है, ना स्टेटमेंट में फलस्तीन है, ना स्टेटमेंट में ईरान है, ना स्टेटमेंट में खामनाई शहीद है, ना स्टेटमेंट में ईरान में शहीद होने वाली बच्चियां हैं, ना स्टेटमेंट में बोर्ड ऑफ पीस है, ना स्टेटमेंट में गजा में फौज भेजने का मामला है, कुछ है ही नहीं। तो जब ये सारा कुछ स्टेटमेंट के अंदर, और ना नोबेल इनाम है डोनाल्ड ट्रंप का जो कह रहा है कि मैं जहाज डबो के मजा लेता हूं, मैं फन के लिए, इंजॉयमेंट के लिए, अपनी तफरी के लिए जहाज को डबोना पसंद करता हूं। वो इस किस्म की बात करते हैं ना कि हम ये पसंद करते हैं। तो जनाब ये तो किसी आलम दीन ने बात ही नहीं की, बाद में कर लेते जब आपकी रिकॉर्डिंग की जा रही थी वहां पे अफसरान की जानिब से। बहरहाल ये इनका सॉफ्टवेयर अपडेट किया पाकिस्तानी अवाम ने। और एक बात तो बड़ी क्लियर है कि पाकिस्तान में जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, उनकी एस्टेब्लिशमेंट अब उतनी तगड़ी नहीं है जितनी अवाम की है। और इन मौलवियों को यह पता चल गया कि सारी जिंदगी की क्रेडिबिलिटी हमारी बढ़ जाएगी। अभी तो चंद बोले हैं ना, ये बाकी भी बोलेंगे, और अगर नहीं बोलेंगे तो ये अवाम के अताब का शिकार होंगे। इन्हें बताना पड़ेगा कि इनके साथ क्या हुआ और किस किस्म की डांट डपट का इन्हें सामना करना पड़ा। कुछ मौलवी नहीं भी बोलेंगे, बहुत सारे मिल जाते हैं आपको, ताहिर अशरफी मिल जाते हैं, बहुत सारे आपको मिल जाते हैं, मुफ्ती मुनीब मिल जाते हैं, बहुत सारे आपको इस किस्म के मौलवी मिल जाते हैं, लेकिन सारे नहीं मिलते इस तरह के। बहुत सारे मिल भी जाते हैं, सारे नहीं मिलते। तो अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उलमा ने बोलना शुरू कर दिया। मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी गई। ये 50 साल के बाद हुआ लगभग, यानी इससे पहले मस्जिद अक्सा में नमाज तो हो ही जाती थी ईद की। तो वहां पे कुछ लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, मैंने जाती तौर पे इसको चेक नहीं किया, हरमीत सिंह साहब हैं, एक दो और सहाफी हैं, उन्होंने रिपोर्ट किया कि मस्जिद अक्सा में ऐसा बड़े लंबे अरसे के बाद हुआ, कई दहाइयों के बाद, कि वहां पे ईद की नमाज पढ़ने नहीं दी गई मुसलमानों को। मस्जिद अक्सा में मुसलमानों को नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही, और जो मस्जिद अक्सा के लिए सबसे ज्यादा आवाज उठाने वाला पाकिस्तानी लीडर है, उसे भी ईद की नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही। एक तरफ इसराइल ये कर रहा है और एक तरफ पाकिस्तान ये कर रहा है। इसराइल मुसलमानों को मस्जिद अक्सा में नमाज नहीं पढ़ने देता, और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत मस्जिद अक्सा के लिए आवाज उठाने वाला सबसे बड़ा लीडर पाकिस्तान में जो है, उसे ईद की नमाज वैसे ही नहीं पढ़ने देता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने कहा कि हमें ईद की नमाज पढ़ने दी जाए, अभी तक उसके ऊपर किसी किस्म की पेशरफ्त नहीं हुई। एक जैसा ही काम कर रहे हैं। मैं हैरान हो जाता हूं कि ईद की नमाज पढ़ाने में क्या प्रॉब्लम है। इमरान खान के ईद के कपड़े भी वापस कर दिए गए, ईद पे नए कपड़े भी नहीं पहनेगा, दौड़ जाओ यहां से। ये नादरीन इस वक्त मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का रवैया है। लड़ाई के अंदर पहला फरीक उतरा है लड़ाई शुरू होने के बाद से लेकर अब तक। लड़ाई को हो गए नादरीन अब तक 21 दिन। 21 दिनों की लड़ाई, 20 दिन ये है और 1 दिन फरवरी का, 21 दिन हो गए लड़ाई को। 21 दिन के बाद पहला फरीक आया और वो है यमन के हौसी। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अब वो इस लड़ाई का हिस्सा बनेंगे। यमन के हौसियों ने ऐलान किया कि वो ईरान के साथ मिलकर जंग में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह जंग पूरी उम्मत की जंग है, हम गजा में अपने भाइयों को तनहा नहीं छोड़ेंगे, हम बहरा अहमर में अमरीकी जहाजों को निशाना बनाएंगे। अब ये बहरा अहमर कौन सा है, जरा ये आप मैप के ऊपर देख लें। ये जो बीच में एक पट्टी है बाब मंदब से लेकर ऊपर स्वेज कैनाल तक, इसके एक तरफ सऊदी अरब है, यमन है, ऊपर जाके मिस्र आ जाता है, शाम आ जाता है, इसराइल के करीब ये पहुंचती है। दूसरी तरफ जो है वो लीबिया भी आ जाता है, नीचे जबूती है और कुछ अफ्रीकी ममालिक भी हैं, सूडान है। तो ये बीच में जो समंदर है ना, ये बहरा अहमर है जो अफ्रीका को गल्फ के साथ मिलाता है। और यहां से ऊपर से जो नहर स्वीद है, वहां से जो यूरोपीय ममालिक का समंदर है, वहां पे चले जाते हैं जहाज लेकर। तो इसके ऊपर वो कह रहा है यमन के अब हम अटैक करेंगे। तो बाब मंदब भी अब खतरे में है और आबना हरमज पहले ही बंद है। तो ये नादरीन आप देख लेंगे, ये वाला एरिया जो है अब ये टारगेट होगा। इसको बहरा अहमर कहते हैं या इसको रेड सी कहते हैं, इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। ईरान ने एक और ऐलान किया है कि वो अरब ममालिक जिनमें दुबई और कतर खास तौर पे शामिल है, वो उनकी इंटरनेट केबल काट देगा। ये वहां से खबर आई सोर्सेज के जरिए से कि उन्होंने ये फैसला किया कि वो इंटरनेट केबल काट देंगे। अब अगर वो इंटरनेट केबल काट देंगे तो इन ममालिक के बहुत सारे ऑपरेशन रुक जाएंगे, हत्ता कि जो अमेरिका की फौजी कार्रवाइयां हैं उनके अंदर भी तातुल आ सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। लेकिन वो बहुत सारे सैटेलाइट के चैनल्स इस्तेमाल करते हैं, तो वो काफी खुद कफील है। लेकिन ओवरऑल इनको नुकसान होगा, जो वहां पे कंपनीज काम करती हैं या जो भी सिस्टम उनका है वो इफेक्ट हो जाएगा। नाजरीन, ईरानी फौजी इजराइल ने एक बहुत बड़ा दावा किया है
یہ اب تک کے بڑے دعووں میں سے ایک ہے. انہوں نے کہا جی کہ سعودی عرب کی جو آرامکو آئل فیلڈ ہے یہ بہت بڑی آئل فیلڈ ہے سعودی عرب کی. جیسے ابھی قطر کے گیس کے ذخائر کے اوپر ایک اٹیک کیا گیا تو وہ اب 5 سال تک 17% کم گیس کی پیداوار ہوگی وہاں پہ. 5 سال کے بعد وہ ریکور کر پائیں گے. تو آرامکو بہت بڑی آئل فیلڈ ہے سعودی عرب کی. اس کے حوالے سے ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل آرامکو کے اوپر حملہ کرنے والا ہے, اور یہ ایرانی دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ فالس فلیگ آپریشن ہوگا جس کے بعد سعودی عرب کو ساتھ لے کر پاکستان کے اوپر اٹیک کیا جا سکتا ہے. پاکستان میں گیس کی قلت پیدا ہو رہی ہے, پیٹرولیم مصنوعات جو ہیں ان کی قلت پیدا ہو رہی ہے, اور یہ پرابلم بڑھتا چلا جا رہا ہے. دیکھیں ایران نے پاکستان کو رستہ تو دے دیا ہے, لیکن پاکستان کو مال کون دے گا, تیل اور گیس کون دے گا؟ جب پاکستان ایران کے ساتھ معاملات بناتا ہے تو عرب ممالک ہمیں مال نہیں دیتے. جب عرب ممالک ہمیں مال دے دیں تو وہ کہتے ہیں جناب آپ لڑائی کے اندر اتریں ہمارے ساتھ مل کر. ان کی ڈیمانڈ کچھ اور ہوتی ہے, اور اگر آپ لڑائی میں اترتے ہیں تو جتنا مرضی مال ہو آپ اس کو گزاریں گے کہاں سے؟ آپ نئے حرمت بند ہے. پھر اگر آپ لڑیں گے تو ایران آپ کو رستہ تو نہیں دے گا. یہ پاکستان عجیب و غریب سچویشن میں اس وقت پھنسا ہوا ہے. ناظرین, جو طیارے گرائے ہیں ایران نے, خاص طور پہ F-35 کے گرنے کی جو ویڈیو جاری کی ہے اس کا امپیکٹ یہ آیا کہ جو امریکی کمپنی اسے بناتی ہے, یہ دنیا کا سب سے فائنسٹ زبردست جیٹ طیارہ ہے لڑاکا طیاروں میں, F-35. سٹاک مارکیٹ میں لاک ہیڈ مارٹن یہ جو کمپنی ہے اس کے شیئرز گر گئے ہیں کیونکہ ان کا طیارہ گر گیا ہے. یہی ہوا تھا, رافیل کے شیئر گر گئے تھے عالمی مارکیٹ میں جب 3 رافیل طیارے پاکستان کے ساتھ لڑائی میں گر گئے تھے پچھلے سال مئی کے مہینے میں. تو اسی طرح اب جو ہے وہ امریکن کمپنی کے ساتھ بھی ہوا کہ ان کے شیئرز گر رہے ہیں. امریکن کا نقصان بہت ہو رہا ہے, وہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر لگ بھگ $1.5 ارب خرچ کر رہے ہیں اس لڑائی میں. $30 ارب سے زائد وہ پیسہ, اب تک جو اطلاعات آ رہی ہیں لگ بھگ $30 ارب کے قریب وہ خرچ کر چکے ہیں. اور پیسہ بنا کون رہا ہے اس لڑائی میں؟ اس لڑائی میں اگر کوئی پیسہ بنا رہا ہے نا تو وہ رشیا ہے, روس بنا رہا پیسہ. روس نے ایران کی جنگ کے آغاز سے لے کر اب تک تیل کی جو درآمد ہے, جو تیل وہ پوری دنیا کو دے رہا ہے, اس میں روس نے $10 سے $12 ارب کم سے کم کما لیے ہیں اضافی. پہلے بھی پیسے کما رہا تھا, اب یہ اضافی پیسے اس نے کما لیے ہیں. تو ٹرمپ اور نیتن یاہو تو لڑائی لڑ رہے ہیں, وہ تو اپنے وسائل جھونک رہے ہیں لڑائی میں, ان کو $200 ارب انہوں نے اور مانگ لیے ہیں. لیکن اس میں پیوٹن جو ہے وہ واضح طور پہ فاتح ہے. پیوٹن دھڑا دھڑ دنیا کو تیل بیچ رہا ہے, قیمت بڑھنے کا بھی فائدہ اٹھا رہا ہے, گیس بھی بیچ رہا ہے, اور وہ اضافی پیسے اربوں ڈالر بنا رہا ہے. تو اس کا تو یہ فائدہ ہے. ساتھ میں وہ ایران کو بھی ٹیکنیکل سپورٹ دے رہا ہے, چائنا بھی مبینہ طور پہ ٹیکنیکل سپورٹ ایران کو دے رہا ہے. اور امریکہ کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ سری لنکا جیسا ملک, یہ ہمارے خطے کا سب سے کمزور ملک ہے. سب سے کمزور تو نہیں کہہ سکتے لیکن کمزور ترین ممالک میں سے ایک ہے. چھوٹا سا ملک ہے, بہت چھوٹا, ایک جزیرہ ٹائپ کا ہے سری لنکا. سری لنکا نے بھی امریکہ کو انکار کر دیا کہ اپنے اڈے ہم آپ کو نہیں دے رہے لڑائی لڑنے کے لیے. یعنی آپ نے طیارے اپنے اڑانے ہیں, کہیں اور سے اڑائیں جا کے, ہم آپ کو اپنے اڈے نہیں دے رہے. یہ بات سری لنکا نے بھی کر دی ہے. اب یہاں سے آپ اندازہ کر لیں کہ پاکستان کتنا کمزور ملک ہے, یا ہماری حکومت کتنی کمزوری شو کر رہی ہے ایٹمی پاور ہونے کے باوجود, کہ ہم کسی معاملے میں بھی امریکہ کو نہ نہیں کر سکتے. ہم کسی معاملے میں بھی امریکہ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم یہ نہیں کر رہے یا وہ نہیں کر رہے. وہ جو امریکہ میں کہتا ہے ہم کہتے ہیں جی بسم اللہ. اور سری لنکا نے امریکہ کو انکار کر دیا. ایٹمی قوت بھی نہیں ہے, کمزور فوجی قوت ہے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا نہیں جی ہم اپنے اڈے آپ کو نہیں دے رہے. برطانیہ نے اپنے اڈے دیے ہیں. دیکھیں یہ معاملہ بڑا زبردست ہے. ہوا یہ تھا, یہ ایک برطانوی صحافی ہیں جنہوں نے فیئرفورٹ بیس کی دیوار سے کیمرہ لگا کے مناظر فلما لیے کہ جناب تاثر تو یہ دے رہی ہے برطانیہ کی حکومت کے وہ جنگ کا حصہ نہیں بن رہی, لیکن یہاں سے تو آپریشنز ہو رہے ہیں. اور انہوں نے جناب یعنی برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے کہا تھا کہ برطانیہ ایران کے خلاف جنگ میں شامل نہیں ہے. پھر یہ بھی انہوں نے جو باتیں برطانوی وزیر اعظم نے کہی تھیں, انہوں نے کہا تھا جی کہ ہم نے عراق جنگ سے بہت کچھ سیکھا ہے, اور اس طرح سے انہوں نے بات کی تھی. لیکن اب اس کے بعد جو ہے وہ ایک برطانوی صحافی نے وہ دیوار کے اوپر کھڑے ہو گئے, وہاں سے انہیں کیمرہ لگا کے تو انہیں دکھایا یہ تو آپریشن چل رہے ہیں, امریکن یہاں سے جاتے ہیں اپنے طیارے لے کر اٹیک کرتے ہیں. اب اس کے اوپر جو رد عمل دیا ہے برطانیہ نے, وہ خود تو آپریشن میں شامل نہیں ہے. برطانوی حکومت اب کیا کہہ رہی ہے, ایک تو دیکھیں ایران نے اس کے اوپر مذمت کی ہے اور وہ اس کو جارحیت قرار دے رہے ہیں, اور ایران نے اس کے اوپر سخت رد عمل دیا ہے. تو ایران کا رد عمل یہ ہے کہ ہم اس کو جارحیت سمجھتے ہیں, جبکہ برطانیہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم صرف جو دفاعی نقطہ نظر سے کچھ چیزیں ہیں اس کے لیے فیسلٹی دے رہے ہیں, ہم کسی بھی تنصیبات یا سویلینز کو نشانہ بنانے کے لیے فیسلٹی نہیں دے رہے. اب دیکھیں امریکہ جب اٹیک کرتا ہے تو وہ پھر امریکہ اٹیک کرتا ہے نا, اس کو پتہ ہے اس نے کس کو اٹیک کرنا ہے, پھر آپ پتہ تو نہیں کر سکتے, اتنے سارے جب طیارے جاتے ہیں اتنی بمباری کرتے ہیں. بہرحال
یہاں پہ ایران اور برطانیہ کے بیچ میں بھی تھوڑا سا، کیونکہ ان کا رابطہ بھی ہوا ہے وزیر خارجہ کا، تو یہاں پہ ایران نے رد عمل بھی دیا ہے، اس کے اوپر برطانیہ نے بھی ایران کے ساتھ کوئی بات کی ہے، اس کو فردر ہم رپورٹ کر دیں گے، لیکن سچویشن ایک بن گئی ہے۔ اب ناظرین ایک خبر میں آپ کو جاتے جاتے اور بتاتا ہوں، اور یہ خبر ہے استنبول سے، ترکی سے۔ گزشتہ رات استنبول کی فاتح مسجد میں تراویح کی نماز ہو رہی تھی، اور وہاں پہ بہت بڑی مقدار میں تعداد میں نیچے لوگ کھڑے تھے جو نماز پڑھ رہے تھے تراویح کی، اور اوپر خواتین موجود تھیں، اوپر والے حصے میں وہ وہاں پہ تراویح کی نماز پڑھ رہی تھیں۔ تو خواتین نے جو ہے وہ اپنے بہت سارے سکارف وہ مردوں والے حصے کے اندر پھینکنا شروع کر دیے، انہیں غیرت دلانے کے لیے، انہیں غصہ دلانے کے لیے۔ ان خواتین کا یہ کہنا تھا کہ وہ اس طریقے پر عمل کر رہی ہیں جس طریقے سے ایک دور میں صلاح الدین ایوبی کے سامنے ایک خاتون نے اپنا سکارف پھینکا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ جب تک یروشلم صلیبیوں کے قبضے میں ہے وہ سر اٹھا کر نہیں چل سکتی۔ تو تاریخی روایت کے مطابق اس واقعے نے صلاح الدین ایوبی کو صلیبیوں کو یروشلم سے نکالنے کے لیے اپنی فوج کی تیاریوں میں تیزی لانے پر مجبور کر دیا تھا، اور یہ ایک واقعہ ہوا تھا۔ اس طرح کا واقعہ ہوا ہے، یہ مناظر بھی ہیں، یہ خواتین اوپر سے سکارف پھینک رہی ہیں نیچے مردوں والے پورشن میں، اور مردوں کو غصہ دلانے کی، غیرت دلانے کی کوشش کر رہی ہیں کہ دیکھو تم لوگ کیا کر رہے ہو۔ اب ناظرین پاکستان کے اندر جو معاملہ ہے، واپس وہاں پہ آ جاتے ہیں، یہ بڑا شدید رخ اختیار کرے گا۔ علماء اکرام کی کریڈیبلٹی کا معاملہ آ گیا۔ اب علماء اکرام کو بتانا پڑے گا وہ کتنے کریڈیبل ہیں، اور آج تک انہوں نے ممبر رسول پہ بیٹھ کے جو تقاریر کی ہیں وہ اپنی ذات کو کتنا ان تقاریر کے مقابلے میں کھڑا کر سکتے ہیں۔ یعنی بولنا تو بہت آسان ہوتا ہے نا، کھڑا ہونا بہت مشکل ہوتا ہے، بڑی تکلیف ہے اس رستے میں۔ یہ کانٹوں والا رستہ ہے، اس میں سیج نہیں ہے، اس میں تکلیف ہوتی ہے، اس میں اذیت ملتی ہے، اس میں تشدد ہوتا ہے، اس میں نیندیں حرام ہو جاتی ہیں، اس میں کاروبار تباہ ہو جاتے ہیں، اس میں مفادات قربان کرنے پڑتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ ممبر پہ بیٹھ کے واقعہ کربلا سنانے والے مولوی اب خود کھڑے ہو پاتے ہیں یا نہیں کھڑے ہو پاتے، کیونکہ ڈانٹ ڈپٹ تو بہت ہوئی ہے ان کی۔ اب تک کے لیے اتنی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔